टाइम जितनी भी यूथ है उनके दो तीन ही कंसर्न है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बिल्ड करियर। आज का यानी कि ये जो वीडियो है इसका कैप्शन भी मैं दूंगा पावर ऑफ फेथ। व्हेन आई वाज वर्किंग इन टोयोटा इन न्यूयॉर्क, मेरा मैनेजर था फ्रैंक प्रैट्स नाम है उसका। तो फ्रैंक आस्क्ड मी कि उस्मान, मैंने तुमसे कुछ पूछना है। फ्रैंक ने मुझसे पूछा कि व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले इन योर लाइफ। मैंने कहा कि कोई भी रिलीजन है दुनिया में, हर रिलीजन की बुनियाद दो पिलर्स यानी कि दो सतून हैं जिन पे होती है, एक प्रैक्टिस, दूसरा फेथ। द थिंग इज कि आपका जब इन्हिसार, डिपेंडेंसी जो है वो अल्लाह पाक पे हो जाती है ना, तो फिर अल्लाह पाक आपके लिए मौजों की तरह एवेन्यूज खोलता जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा कमाल इस पूरे फिनोमेना को एक शेर के अंदर उन्होंने बंद किया कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। किसी भी इंसान को लाइफ में रिलीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये फ्रैंक का दूसरा क्वेश्चन था जो उसने मुझसे किया। आप मक्का मुकरमा जब जाते हैं तो मक्का में बेटियों को दरगोर किया जाता था, और अब वही सऊदी हैं, वही अरबी हैं जो बेटियों को तरजीह देते हैं। तो ये रेवोल्यूशन कौन लेके आया? ये रेवोल्यूशन हमारा दीन लेके। तो हमारा दीन बहुत एक मीठी चीज है। Faith is a very important chapter of your life. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज अगेन मैं उस्मान मुनव्वर गोंदल और राजा अब्दुर्रहमान ज़ैलदार आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज कि हमारे इस टाइम जितनी भी यूथ है उनके दो तीन ही कंसर्न है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बिल्ड करियर एंड करियर डेवलपमेंट, एजुकेशनल एवेन्यूज एंड एवरीथिंग। अब उसमें बात इतनी सी है कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जुज्व है जिसको आज का यानी कि ये जो वीडियो है इसका कैप्शन भी मैं दूंगा पावर ऑफ फेथ, यानी कि कुव्वत ईमानी। अब पावर ऑफ फेथ जो है इसकी इंपॉर्टेंस, मुझे वो कहते हैं ना कि हर इंसान को लाइफ में किसी एक जगह यानी कि कुछ एक इस तरह का वाकया हो जाता है कि एक चीज ट्रिगर हो जाती है। जब भी याद है लास्ट ईयर व्हेन आई वाज वर्किंग इन टोयोटा इन न्यूयॉर्क एज अ सेल्स कंसल्टेंट, तो मेरा मैनेजर था फ्रैंक प्रैट्स नाम है उसका। ही इज स्टिल माय फ्रेंड, ही इज वेरी डियर टू मी। तो फ्रैंक आस्क्ड मी कि उस्मान, मैंने तुमसे कुछ पूछना है। मैंने कहा पूछो। अच्छा, फ्रैंक कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं था करता, आप उसको एथियस्ट कह लें जैसे। फ्रैंक ने मुझसे पूछा कि व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले इन योर लाइफ। मैंने उसको कहा कि यार ये तुमने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, तो गिव मी सम टाइम, आई विल आंसर इट। फिर अगले दिन मेरी और फ्रैंक की मुलाकात हुई तो मैंने उसको आंसर किया। मैंने कहा कि कोई भी रिलीजन है दुनिया में, क्रिश्चियनिटी है, जूइज्म है, इस्लाम है, हर रिलीजन की बुनियाद दो पिलर्स यानी कि दो सतून हैं जिन पे होती है, एक प्रैक्टिस, दूसरा फेथ। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रैक्टिस, बट व्हेन इट कम्स अबाउट फेथ, फेथ शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं आपको बताता हूँ, हर ये जितने हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, मोस्टली आप लोग अंदर मुसलमान ही डेफिनेटली होंगे। तो उसमें ये है कि एक ऐसी चीज है जो हम छोटे होते से इस्लामियात की किताब में पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, वो शिर्क है। अच्छा, अब शिर्क एक वो है जिसको हम शिर्क पढ़ते हैं, वो शिर्क जाती है कि माज़अल्लाह किसी को खुदा का बेटा, खुदा का भाई कहना, खुदा के बराबर किसी का रुतबा माज़अल्लाह करना, वो शिर्क है ज़ाहिर। अब एक वो शिर्क है जो हम, मैं, आप, ज़ैलदार साहब, आप, हम लोग सारे करते हैं डेली रूटीन में, वो है शिर्क सिफाती। अल्लाह पाक के 99 एट्रीब्यूटिव नेम्स जो हैं, सिफाती नाम जो है कुरान पाक में, जिनको हम अस्माउल हुस्ना कहते हैं, यानी कि राज़िक कौन है, रज़ाक कौन है, हिफाजत करने वाला कौन है, औलाद देने वाला कौन है, प्रमोशन देने वाला कौन है, डिग्री के अंदर स्कॉलरशिप देने वाला कौन है, हाई CGPA देने वाला, हर चीज अल्लाह की ज़ात। तो जब हम, मतलब कि मुझे जाती तौर पे आजकल की जो जनरेशन है ना, इनमें एक चीज से मुझे बड़ा वो गिला भी है, और खैर हम भी उसी जनरेशन के, ऐसी केड़ा बुजुर्ग हो गए। द थिंग इज कि आपका जब इन्हिसार, डिपेंडेंसी जो है वो अल्लाह पाक पे हो जाती है ना, तो फिर अल्लाह पाक आपके लिए मौजों की तरह एवेन्यूज खोलता जाता है, रास्ते खुल जाते हैं। और एक जगह मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके गैराज के अंदर कोई लेक्सस खड़ी है, लैंड क्रूजर V8 है, यू हैव सम एकर्स ऑफ लैंड एंड एवरीथिंग, तो अगर आप तब अल्लाह पाक पर यकीन कर रहे हैं तो टेक्निकली आप अपने रिसोर्सेज पे यकीन कर रहे हैं। जब आप किसी एक चीज के लिए काविश करते हैं, मतलब कि आप एक चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, बड़े दिल से कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज उस तरह से नहीं होती, उस सूरत हाल में अल्लाह पाक पे यकीन रखना इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजों की इंतहा कर दूंगा। और आप खुद सोचें कि मैं ये थोड़ा अपना जो हमारा कल्चरल पंजाबी का लहजा, उसमें मैं ये कहूंगा कि अक्सर असी गल करते हैं ना, वा लजपाल जड़ा, लजपाल भी उदी ही लज पालेगा जिस टाइम लजपाल नो यकीन होएगा कि इदा लजपाल मैं ही। इसी को अगर मैं उर्दू में एक पोइट्री में, जो मेरा एक स्टाइल है, उसमें मैं कहूँ कि सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने
بڑا کمال اس پورے فنومنا کو ایک شعر کے اندر انہوں نے بند کیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی کہ جب آپ اس ایک کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے معاملات دروازے کھلتے جاتے. اور میرا یہ عبد الرحمان ہے, میرا بھائی ہے چھوٹا, عبداللہ ہے, وہ شاید ہمیں ابھی ویلاگ میں جوائن بھی کرے گا, ابھی وہ میرے خیال سے سو رہا ہے, کالج سے آیا. عبداللہ ہے, جتنے بھی میرے بھائی ہیں چھوٹے, چیمہ ہے, کیف ہے, ملک رضوان ہے, مرزا نبیل ہے, مدثر ہے, رافع, ان ساروں کو میں, بابا علی ہے, میں ان ساروں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یار اللہ پاک تو منگو, لیکن اللہ پاک تو منگنا سکھو کہ رب تو منگنا کیا میں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ہم اکثر نہیں 99.9% ہمارے جو امام ہیں وہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھاتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب آدھے لوگوں کو اس دعا کا مفہوم پتہ ہوگا اور آدھے لوگوں کو نہیں پتہ. یعنی کہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں, پھر تو گالدہ مزہ نہیں آیا. اب ایک یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک جو ہیں وہ اللہ ہیں, ان کو زبانوں کی محتاجی نہیں ہے, وہ پنجابی بھی سمجھتے ہیں, اردو بھی, انگلش, فرینچ, اٹالین, اسپینش, ڈچ, ہر دنوں کے حال جانتے ہیں. تو آپ زبان کو بیریئر نہ بنائیں, لینگویج کو بیریئر نہ بنائیں. تو آپ نے رب تو منگنا ہے نا, تو پنجابی دعا کرو, اردو دعا کرو, جو بھی آپ کی لینگویج ہے جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ اللہ پاک سے گفتگو کریں. اور میں کوئی اتنا جو ہے حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے بٹ میں کوئی اتنا کوئی نمازی پرہیزگار آدمی نہیں ہوں, بٹ when it comes about the faith, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے فیتھس, میرا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے, مجھے پتا ہے کہ کس سے مانگنا ہے, کیسے مانگنا ہے اور کب مانگنا. خیر اب ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو لائف میں ریلیجن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. یہ فرینک کا دوسرا کوسچن تھا جو اس نے مجھ سے کیا, اور اس کو جواب دینے کے لیے جب میں نے اس جواب کو تلاش کیا تو مجھے کہیں بہت سی اپنی ایمبیگوٹیز کے آنسر بھی اس میں مل گئے. وہ یہ تھا کہ ہمارا جو دین ہے اسلام, اٹ از اے ہول کوڈ آف کنڈکٹ. اب جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں, مطلب کہ بہت سے آپ ویورز آج کل لوگ پاکستان سے بہت ٹریول کرتے ہیں, فرانس, جرمنی, آپ جب جاتے ہیں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہاں پر جو ہے ہمارے ریلیجن کو مطلب کہ ایک عجیب سا شیپ اس کا وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, یو نو لائک کہ مطلب کہ ایکسٹریمزم یا اسٹف لائک دیٹ, یا اگر مسلم ہوگا تو بڑا روڈ ہوگا یا بڑا وہ. ہمیں یہ امیج جو ہے اس کو درست کرنا ہے کیونکہ ہمارے دین, ہیومینٹی جو ہے وہ ہمارے دین نے رکھی تھی. آپ لوگ آج کل میمز دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ, اگلے دن میں ایک نا انسٹاگرام پہ میں بھی وہ ایک فنی میم تھی کہ جس میں ایک عربی شیخ ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹی کو لے کے جاتا ہے, تو بیٹی کہتی ہے پاپا آئی وانٹ اے کار, اینڈ ہی گوز دیٹ وائی یو ڈونٹ گیٹ اے لیمبورگینی اور فراری, بٹ وین ہی brought his son over there and with son he was like no you don't deserve even a Camry. تو یعنی کہ وہ بیٹی کو ترجیح دے رہا تھا. اب آپ خود صاحب فہم ہے, مجھے یہ بتائیں کہ بیٹیوں کو ترجیح دینا کس نے سکھایا؟ یہ بدو تو وہ تھے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ابھی بھی آپ مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں تو باب فہد سے تھوڑا آگے جائیں تو ہلٹن ہوٹل ہے, ہلٹن ہوٹل کے اگلی سائڈ پہ بسز آ کے کھڑی ہوتی ہیں جہاں سے وہ مسافرین کو جو حجاج ہیں ان کو لے کے جاتی ہیں یہ احرام بندوانے کے لیے مسجد عائشہ سے. اس کے بالکل ساتھ میپ کے اکارڈنگ وہ جگہ ہے جہاں پر مکہ میں بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا. اور اب وہی سعودی ہیں, وہی عربی ہیں جو بیٹیوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ریولیوشن کون لے کے آیا؟ یہ ریولیوشن ہمارا دین لے. تو ہمارا دین بہت ایک میٹھی چیز ہے. یہ تو ایک ہو گیا جو بلیوز, ایک جو آرتھوڈاکس بلیو ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو since we are in 2025 تو I will talk like that. میں اس کو مختصر کرتا ہوں because I don't like to flex, کیونکہ جو بھی دین ہے اللہ کی دین ہے. کہ میں جب وہاں پر گیا USA, میں I didn't bring even a single dollar in terms of my fee, مطلب کہ میں نے اپنی جاتے ہی فیس کو منتھلی انسٹالمنٹس میں کروایا اور somehow I managed it. I was working, I was doing masters, اور اللہ پاک, ایمان اللہ پہ تھا نا, اور بڑا پختہ تھا, ایمان اللہ پہ تھا. اور میں ایک یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں اور میرے ایمان کی حد تک میرا اس پہ یقین بھی ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا, اگر آپ کے جیسے کوئی بزرگ ناراض ہو جائے تو بندہ نہیں اس طرح کر کے انکل جی چھڈو, یہ اللہ پاک کو کی اگر آپ فزیکل ایگزسٹنس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے والدین کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا والدین آپ سے راضی ہے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے. اور کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں اللہ کو کہ یا اللہ میں یہ کر دوں گا تو بدلے میں آپ نے یہ کرنا ہے. وہ جو آپ نے یہ کرنا ہے اس کو کرنے کی توفیق جو ہے وہ بھی اللہ پاک نے ہی آپ کو دے. یا اللہ میں فجر دی نمازاں پڑھاں گا تسی میرا یہ کام کر دیو. وہ فجر دی نماز پڑھن واسطے اٹھنا پونا ہے, وہ اٹھن دی توفیق بھی تے اللہ پاک کی دینی ہے. رب تو توفیق منگ, اور اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک ڈیسٹنی چوز کی ہوئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. عبد الرحمان کے جتنے کلاس فیلوز, کلوز کلاس فیلوز تھے, دے وینٹ فار میڈیکل. ایون عبد الرحمان ٹرائڈ بٹ اس کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوا. ایون اس کا ایڈمیشن ہو گیا, ہی اسٹارٹڈ MBBS بٹ سم ہاؤ ہی کیم بیک, ہی ڈیڈنٹ گیٹ فٹ انٹو اٹ, اینڈ ناؤ وٹ
he is becoming an international lawyer from University of London. So the thing is کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ ایونیو چنا ہوا. اور آپ جب بھی اپنی لائف کا ریکیپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو بڑی ہنسی آتی ہے کہ یار میں کتنا پاگل تھا, میں یہ کرنا چاہ رہا تھا اور اللہ پاک نے تو یہ پلان کیا ہوا تھا. لائک 2021 10 جولائی تک مجھے نہیں تھا پتا کہ میں نے کبھی امریکہ بھی جانا ہے. لائک اسٹریم ہی نہیں تھی نا, وہ میں وکالت کر رہا تھا اپنے آبائی ڈسٹرکٹ منڈی بہودین میں, which was going good الحمدللہ. تو خیر میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ میں وہاں پر گیا, مجھے اسکالرشپ ملا, ٹھیک ہے, 100% اسکالرشپ, بیسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ملا ہے, وہ میری سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی ہے, اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے, کراس چیک کرنا چاہے. تو خیر وہ ساری چیزیں, علم جو ہے نا, علم اور عمل, ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا بہت ضروری ہے. وہ ایک ہے نا کہ عمل بنا عالمدہ کی, ٹھیک ہے نا, جاگ بنا دودھ جمدہ نہیں, بامیں لال ہوئے کڑ کڑ کے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آج بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑیاں آ جائیں, بڑی ڈالے آ جائیں, گن مینز آ جائیں, آپ کا 4 کنال کا ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھر ہو, اس سے آپ کا ایگو بڑھنا یا آپ کے اندر جو ایک وہ غرور ہے وہ بڑھنا, وہ آج بھی دوسرے نمبر پہ. اٹ از سائنٹیفکلی پروون دیٹ ابھی بھی سب سے بڑا جو غرور کا وہ کرتے ہیں وہ علم پہ لوگ کرتے. پیسے والا مغرور ہوگا, لیکن جس کو ایک حد سے زیادہ علم مل گیا ہے وہ زیادہ مغرور ہو. اور میں اس پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک گھر تھا, تو اس ٹائم نا, یہ پرانے وقت کی بات ہے, تو اس ٹائم ہمارا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جو سینٹر آف ایجوکیشن تھا وہ پرشیا ہوتا تھا, ایران. لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ایران جاتے تھے. ایران تو اب تو خیر ان کے حالات بہت عجیب ہیں, لیکن ایران کسی زمانے میں مدر آف ایجوکیشن رہ چکا ہے. جتنا بھی ہمارا اچھا لٹریچر ہے وہ پرشین میں, تو اور جو اچھے پڑھے لکھے پرانے وقتوں کے پڑھے لکھے زیرک لوگ ہیں, دے نو پرشین, ایون مائی ڈیڈ نوز اے لاٹ آف پرشین. خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ نا ایک فیملی ہوتی ہے, تو وہ اپنے بچے کو ایران بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے نا. خیر وہ جاتا ہے 5-6 سال وہاں پڑھتا ہے, واپس آتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو پاکستان میں نا تب کوئی وبا ایسی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ بخار ہوتا ہے اور بڑا وہ عجیب سا. خیر وہ بھی بیچارہ اس وبا کا شکار ہو جاتا ہے, اس کو بخار ہو جاتا ہے, بہت تاپ چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اس کی ماں باپ بہنیں اس کی تلیاں شلیاں مل رہی ہوتی ہیں, پاس بیٹھے, تو بار بار کہتا ہے آب آب آب, پرشین میں پانی مانگ رہا ہوتا ہے, آب آب آب. اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آب کی ہے. خیر وہ فوت ہو جاتا ہے. تو جب فاتحہ کھانے کے لیے اس کے وہ ایران والے دوست آتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ مرحوم آخری واری کی کہندا سی, ماں بول دی کھورے آب آب کردا سی, سکھیا آنٹی او پانی منگدا سی. تو اس دی والدہ نے کہا کہ آب آب کر مویوں پتروں, انہاں فرسیاں گھر اجاڑے نہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ ایون اف اٹ از knowledge, but the only thing which has no bad impact with its excess version is faith in Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کا جتنا strong faith ہوگا اتنی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی جائیں گی. اور آج کی یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے, دیکھیں میرے پاس آپشن ہے کہ میں کانٹینٹ لائک جس طرح آج کل چلتا ہے, ٹریولنگ, سانگس, یا آپ کو جی ویپنز دکھا رہے ہیں, یا جی سڑیاں گاواں نہ سڑیاں مجھاں. اللہ کا شکر ہے اسی بھی ذمہ دار ہیں, گاواں مجھاں ساڈے کول بھی ہیں, ڈیرا بھی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ میرا یہ کانٹینٹ یا ولاگنگ کرنے کا جو مقصد ہے, اٹ از ناٹ مونیٹائزیشن. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ڈفرینٹ سورسز آف انکم سے نوازا ہوا ہے. میرے والد صاحب اکثر دعا کرتے ہوئے ایک جملہ بولتے ہیں کہ یا اللہ کدی لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے. تو لوڑ کی تھوڑ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, گھر بھی ہے, رہائش بھی ہے, بعزت گزارا ہے, سب کچھ ہے. یہ the reason of this vlogging is that because when I went to America, I have encountered that international culture and I have seen that what kind of ambiguities they have about our culture, about our religion. So I wanted to bring that up to an international forum, and for that I would need support from you guys. So to keep like watching such kind of content, if you find it little interesting, mesmerizing, so subscribe our channel. Hit the bell icon so you can get all the updated videos, and do share the video with your friends, with your colleagues, nephews, nieces, daughters, sons, wives. Faith is a very important chapter of your life. اور اسی کے ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خوش رہیں, آباد رہیں. پازیٹیو انرجی جو ہے اس کو آپ پھیلائیں, کیونکہ پازیٹیو انرجی از جسٹ لائک تھروئنگ اے بال آن دا وال. جس انٹینسٹی سے آپ بال پھینکیں گے, جو لوگ اسکواش کھیلتے ہیں تو وہ ان کو پتا ہوگا جس انٹینسٹی سے آپ بال پھینکیں گے اسی انٹینسٹی سے وہ باؤنس بیک ہو کے آپ کے پاس آئے. سو جسٹ بی ہیپی. انشاءاللہ آپ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, کامنٹس کرتے ہیں ود یور کویسچنز یا ود یور ریمارکس, تو انشاءاللہ ہم اس سیٹ اپ کو وسیع کریں گے, ایک پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو وغیرہ دس اینڈ دیٹ اینڈ دین, اور ہم اس پوڈ کاسٹ میں لائیو کویسچنز لیں گے اگر کسی کا کوئی ایمبیگوٹی یا کچھ ہے. تو بہرحال خوش رہیں. السلام علیکم.